بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مکہ مکرمہ کا قبلہ عالمگیر اور دائمی قبلہ تھا، جبکہ بیت المقدس کا قبلہ بنی اسرائیل اور بعد میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک محدود مدت تک قبلہ رہا۔ انبیاء بنی اسرائیل مسجد اقصی میں نماز اور دوسرے عبادات کیا کرتے تھے، تاہم احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام بنی اسرائیل حج کے لیے بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ تشریف لاتے رہے، گویا یہ دو مراکز روئے زمین پر اللہ جل جلالہ کے گھر رہے ہیں اور مرجع الخلائق رہے ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو ایک رات ان کو اپنے عجائبات کی سیر کروانے کے لیے ان کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی لے گئے، جہاں سے وہ عالم بلا یعنی عالم غیب کی سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ معراج کا واقعہ اسلام کا ایک انتہائی روح پرور واقعہ ہے، جس پر انسانیت کو فخر اور تشکر ہے۔ معراج کے دوران مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں۔ مشیت خداوندی سے امت محمدیہ کا قبلہ ابتدا بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی مقرر کیا گیا۔ غالب گمان یہ ہے کہ معراج کا واقعہ مدینہ منورہ سے 1 سال پہلے ہوا۔ اس عہد میں دنیا میں اللہ کے 2 ہی گھر موجود تھے۔ نمبر 1 مسجد الحرام، نمبر 2 مسجد الاقصی، اور تیسرا کوئی نہیں تھا۔ مدینہ منورہ میں اس دور میں مسجد نبوی بنی ہی نہیں تھی۔ قرآن پاک جب عہد قدیم کی اقوام کا تذکرہ کرتا ہے تو 2 ہی مساجد کا ذکر کرتا ہے، یعنی مسجد الحرام اور